الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہی جائیں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہاں پر مفسرین نے آمنو کا ترجمہ اتقو سے کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، اب دل سے بھی اس کو تسلیم کر لو. اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں، منافقوں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، بلکہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو ایمان لے آؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو ایمان لے آؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو ایمان لے آؤ، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو. گویا اس آیت میں ایمان والوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ ایمان لے آؤ. ہم سے کہا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. دیکھیے، چیز کی ایک صورت ہوا کرتی ہے اور ایک حقیقت ہوا کرتی ہے. عجائب گھر میں یا میوزیم میں آپ گئے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شیر کی کھال میں انہوں نے کچھ بھر کر اسے وہاں رکھا ہوتا ہے. وہ اس کی ممی ہوتی ہے، ہو بہو شیر کی شکل ہوتی ہے، دانت بھی ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کے کان بھی ہوتے ہیں، اس کی ناک بھی ہوتی ہے، منہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بالکل شیر لگتا ہے. یہ نہیں بتا سکتا کوئی دور سے کہ یہ شیر نہیں ہے، بلکہ وہ دور سے شیر ہی لگا کرتا ہے. لیکن اس شیر کو دیکھ کر کوئی ڈرتا نہیں ہے، کسی پر خوف طاری نہیں ہوتا، کوئی اس سے گھبراتا نہیں ہے. جو بھی وہاں جاتا ہے شیر کی دم پکڑتا ہے، کوئی دانتوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی کان پکڑتا ہے، کوئی اس کے بال چھوتا ہے، کوئی اس کے دانتوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور کئی دفعہ تو اس کے اوپر لوگ چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شیر کی فقط صورت ہوتی ہے، وہ حقیقتاً شیر نہیں ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہو، اچانک اس کے سامنے شیر آ جائے، اب اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، کیفیت بدل جائے گی، اور نہ جانے کیسی کیفیت ہوگی اس کی اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے حقیقت آ گئی ہے،
تو صورت کچھ اور ہوا کرتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ ایمان کی بھی صورت ہے اور ایمان کی بھی حقیقت ہے۔ ایمان کی صورت اور ایمان کی حقیقت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب صرف زبان سے کلمہ پڑھا تو یہ صورت ایمان ہے۔ ایسی صورت میں اذان سن کر بھی کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کا تذکرہ سن کر بھی دل نہیں مچلتا، اللہ کا ذکر سن کر بھی دل نہیں پسیجتا، اور جب دل میں حقیقت ایمان جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے، بندے کا دل بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ ہو جاتے، کیفیت بدل جاتی۔ اسے ایمان کی حقیقت کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان کی صورت کو حاصل کر چکے ہو، اب تم حقیقت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایمان کی صورت الگ ہے اور ایمان کی حقیقت الگ ہے۔ اگر ایمان کی صورت کسی کو حاصل ہے تو یہ کامیابی کی ضامن نہیں ہے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ ایمان کی حقیقت نہ میسر ہو جائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت لے کر آئے اس کو سچ سمجھ کر تسلیم کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب بندے نے سچ سمجھ کر یہ الفاظ پڑھ لیے تو وہ اصطلاحاً ایمان والا بن گیا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے۔ جب بندے نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر اس معنی میں ایمان لاتا ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال سے موصوف ہیں، ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے وَمَلَائِكَتِهِ کہ میں فرشتوں پر ایمان لایا، کیا مطلب؟ اس کے بارے میں حدیث کی کتب میں ہے کہ مسلمان فرشتوں پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور اللہ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں، مختلف کام ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بندوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور ان کے اعمال لکھنے پر متعین مقرر ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو جنت میں متعین ہیں، جنت کی نعمتوں کے ذمہ دار ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو جہنم کی آگ اور اس کے عذاب پر مقرر ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی فرشتے ہیں جو اللہ کے بہت خاص ہیں، اللہ کے بہت مقرب ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ وَكُتُبِهِ اور میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر، کیا مطلب ہے؟ کہ انبیاء علیہم السلام پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر۔ آگے کیا ہے؟ ورسلہ اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے رسولوں پر۔ ہم رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اور رسالت پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے اپنے بندوں میں اپنے رسولوں کو منتخب فرمایا اور ان پر شریعت کی وحی نازل فرمائی اور ان کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ میرے پیغام بندوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ والیوم الآخر اور ہم ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، کہ اس دنیا کا ایک آخری دن جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اس کے بعد کوئی بھی دن نہیں ہوگا۔ دنیا فنا کر دی جائے گی، دنیا ختم کر دی جائے گی، اس پر ایمان لانا کہ دنیا میں کچھ نہیں رہے گا۔ قیامت آ جائے گی، پھر آخرت میں دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو زندہ کر کے کھڑا کریں گے،
سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے تاکہ حساب لیا جائے، پھر نیک لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی، جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور فاسق و فاجر کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو۔ ہم اچھی تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بری تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ ہی چلاتا ہے، چاہے وہ صحیح چلے چاہے وہ ہمیں غلط نظر آئے، یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا صرف اور صرف اللہ۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، پھر موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لاتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو ایک دوسری زندگی عطا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک دوسری زندگی عطا فرمائیں گے، اس پر بھی ایمان لاتا ہے مسلمان۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی تم کو دی جائے گی، کیونکہ اس بات پر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ غیر تو غیر، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ہم گل سڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ آخرت کی زندگی کو یاد دلایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں باخبر کیا ہے کہ اے انسانوں، یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایک ایمان لانا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیسا ایمان؟ جو حقیقتاً ایمان ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے اقرار کر لیا ہو اور دل سے اقرار نہ کیا ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا عہد و پیمان کر لیا ہے اور دل سے اس کا اقرار و عہد نہ کیا ہو۔ تو اس آیت کے اندر آپ کو اور ہم کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی دل سے اس بات کا اقرار کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی ہوں وہ سنتیں ادا کریں۔